مریم نواز نے ہاتھ مسافہ کیا. مذاکرات اللہ نہ کرے کامیاب نہ ہو, رکاوٹیں نظر آ رہی ہے. میں اپیل کرتا ہوں خصوصاً اسپیکر ایاز صادق کو, کیونکہ وہ اس کے کوارڈینیٹر ہیں اور انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا. گرچہ وہ بیرون ملک ہیں لیکن اس کو اپنا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے. رانا ثناء اللہ سلجھے ہوئے ایک سیاسی ذہن کے آدمی ہیں اور وہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. ان مذاکرات کو ناکام نہ ہونے دیں, ورنہ پوری قوم دیکھ لیں کہ ان تمام ظلم و جبر کے باوجود ہم ان کے پاس مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے اور بیٹھے. اب ان کا رویہ آپ دیکھ لیں, کل کلاں کو پاکستان میں دوبارہ سیاسی انتشار پھیلتا ہے, ورکروں کو مارا جاتا ہے, یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم و جبر کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے. تو گواہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ملک میں امن و آشتی, صلح اور سلیقہ اور نفاست اور سیاست میں جو گندگی ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے. ایک مروت صاحب ایک بات بتائیے گا, لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ آپ نون لیگ والوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, بڑا نرم گوشہ ہے ان کے لیے آپ کے دل میں, ایسا ہی ہے؟ حالانکہ وہ بڑے سخت ترین مخالف ہیں سیاسی آپ لوگوں کے. مثلاً کس کی تعریف کی ہے؟ خواجہ آصف کی ہے, ابھی ایاز صادق کب کی ہے؟ آپ نے کہا رانا ثناء اللہ بڑے سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں, حالانکہ وہ تو خان صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہتے رہتے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گالیاں تو ان کو دیں, یعنی یہ سیاست آپ لوگ چاہتے ہیں. اگر سیاسی مخالف کو اچھے الفاظ میں ہم یاد نہیں کر سکتے ہیں تو برے الفاظ میں ہمارا حق تو نہیں ہے. پہلے ہی ہم نے بہت بھگتا ہے یہ سیاست میں جو گالم گلوچ ہیں, محلی گلی گاؤں شہر کریا پاکستانی جو ہیں سیاست کے نام پہ ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اگر نون کے عمائدین کے لیے الفاظ جو ہیں وہ نفاست یا سلیقے سے کہے ہیں تو یہ تعریف کے زمرے میں تو نہیں آتی ہے. اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس طرح ایاز صادق نے کیا تو میں تو اچھا کہوں گا. اگر کسی کی کوئی رگ دکھتی ہے تو دکھے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اور جہاں تک نون کا میری طرف اپروچ آپ دیکھیں نا, مریم نواز نے میرے خلاف انکوائری لگائی FIA میں, یہ نون والوں نے میرا گھر گرایا, اسلام آباد میں فارم ہاؤس میرا گرایا. ادھر ہی اسلام آباد میں ابھی 15 دہشت گردی کے مقدمے میں مجھے فرشتوں نے امپلیکیٹ کیا, انہی کی حکومت ہے اور انہوں نے مجھے امپلیکیٹ کیا. 57 میرے خلاف FIR درج ہوئی ہیں. کہاں سے ہوئی ہے یہ سارے پرچے کس کے ہیں؟ انہوں نے کی ہے میرے خلاف. میرا گاؤں کا گھر جلا دیا, یہ جنات آ گئے اور جلایا. اس کے بعد میرے ساتھ یعنی کہ کسی اسلام آباد سے باہر کسی عزیز کے پاس جاؤں, دوست کے پاس جاؤں, نہ کھانے کو جا سکتے ہیں, پولیس پیچھے چڑھ دوڑتی ہے. اس دن میرا ایک دوست ہے, اس نے کھانا کیا کھاریاں میں, وہ ہوٹل ہی سیل کر دیا, اس کے گھر کو توڑ پھوڑ ڈالا. پھر میں وزیر آباد گیا, آج سے 1 ہفتہ قبل کی بات ہے. وہ جو میرا دوست ہے ان کی ولیمہ تھی اور وہ ولیمہ کی NOC بھی ڈرا کر دی. بڑی مشکل سے انہوں نے جو ہیں کئی فوجیوں سے سفارش کروا کے NOC بحال کی. نہ ہم میاوالی جاتے ہیں, جناب پولیس کڑی کر دیتی ہیں. لاہور گیا, جناب گریبان میں ہاتھ ڈالا. کون سی ہمارے ساتھ نہیں کی ہوئی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے ایک چھوٹی سی کوئی احسان کوئی بتا دیں, یا کسی نے ہمارے ساتھ کیا ہو, حکومت نے, اسٹیبلشمنٹ نے؟ سب نے ذلیل کر کے رکھا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. مریم نواز نے ہاتھ مسافہ کیا تو مسافے پہ سب لوگ پیچھے پڑ گئے. اور میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ مسافے والی بات پہ اگر ہمیں گھٹن محسوس نہیں ہوگی اگر ہم ایسے معاشرے کو جو ہے پروان چڑھائیں گے جہاں پہ مسافہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہو گیا. یہ کون سی سیاست ہے؟ کر دیا اس نے, اس کا عمل ہے. لیکن یہ اس کو معیوب سمجھنا, اس کا سیاسی آپ نے فائدہ اٹھانا, یہ انتہائی غلیظ کام ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں نا, جس سے مسافیہ کیا وہ ایک برادر اسلامی ملک کا سربراہ ہے. پھر آپ ان کے میمز بنا رہے ہیں, گندے میمز بنا رہے ہیں. تو ان میم سے وہ ریاست کیا میسج لے گی؟ کون کر رہے ہیں؟ اور خان نے بھی کل جو ہے ڈائریکشن دی ہے
کہ یہ اس ایشو پہ کوئی سیاست نہ کی جائے. یہ نون لیگ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ گھر بھی جلا دیے، بندے بھی مار دیے، اٹھا بھی لیا، یہ طاقت کہاں سے آتی ہے نون لیگ کے پاس؟ سیاسی حکومتوں کے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہوتی. یہ آپ سمجھتے ہیں نون کی طاقت ہے؟ پھر کس کی ہے؟ یہ وہی طاقت ہے جو طاقت پہلے انہی نون والوں کی بینڈ بجا رہی تھی. شکریہ. جو اپنے خان پہ اور ان کی اہلیہ پہ نہیں کرا، اور سب کیسز جو ہیں وہ ردی کے ٹوکری میں جو ہے چلے گئے، اور آج بھی وہ پابند سلاسل ہے. کیا قصور ہے اس شخص کا؟ پاکستانیوں کو ایک شعور دے رہا ہے، حقیقی آزادی کا پیغام دے رہا ہے، ان کی جمہوری حقوق کی بات کرتا ہے، ان کی بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے. یہی قصور ہے. اور یہ 72 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، کبھی آپ اس کو کال کوٹلی میں ڈال دیتے ہیں. یہ مظالم ہیں، یہ جرائم ہے، انسانیت کے خلاف ہے، انسانوں کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے. جب اس کی پارٹی جلوس کرنے آ جاتی ہیں تو اپنے ہاتھ لوگوں پہ گولیاں چلا دیتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب، اگر یہ مذاکرات جو حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین ہو رہے ہیں، اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں، ڈیڈ لاک اس وقت اس پہ موجود ہے، تو کیا اس کے بعد مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ایک اور لانگ مارچ کا انتظار ہو رہا ہے؟ لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی ہے؟ بس ہم تو پھر ان کو مشورہ دیں گے کہ ہمیں فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑا کر دے، مار دے ہمیں. یعنی اگر آپ ہم سے ہمارا حق احتجاج چھینتے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈی چوگاؤ کے ماریں گے، گولیاں چلائیں گے، ہم تو باز نہیں آئیں گے. اگر خان جب تک نہیں چھوٹتا ہے، ہمارے سیاسی کارکن اور لیڈر نہیں چھوٹتے ہیں. دوبارہ اگر لانگ مارچ کا اعلان کیا جاتا ہے مروت صاحب، میں یہی کہوں گا کہ اگر دوبارہ لانگ مارچ کا اعلان کیا جاتا ہے، گواہ رہو، مجھے ذمہ داری دے دی جائے، اور دیکھ لیں کہ اگر گولیوں کی بارش ہوتی ہے تو پھر دیکھ لیں کہ مروت 1 انچ بھی پیچھے ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا ہے. سر ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، سر کہتے ہیں بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، سر اس میں کوئی صداقت ہے آپ کے؟ بیک ڈور مذاکرات کوئی نہیں ہو رہے ہیں. پہلے ہو رہے تھے 22 اکتوبر سے 25 اکتوبر کی رات تک، لیکن ابھی نہیں ہو رہے ہیں. یہی مذاکرات ہو رہے ہیں. اس سے ہم نے توقع لگائی ہوئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ تمام سیاسی قوتیں، اسٹیبلشمنٹ سب پاکستان کا سوچیں گے، اور پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ایک بہتر پاکستان کا سوچیں گے. یہ پاکستان جو غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، بدامنی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معیشت دیگرگو ہے، اس کو نکالنا ہوگا. مروت صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ اگر آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو آپ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو خان صاحب اگر آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں، آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کتنے میں لوگ ذمہ داری اگر مانگوں گا تو بلا شرکت غیر ہے. ذمہ داری دے، میں جانوں، میرا کام جانے. پہلے ذمہ داری دی تھی نا 11 اپریل تک، 9 مئی کے بعد سے لے کر میں نے ذمہ داری نبھائی. کوئی ایک پروگرام، کوئی ایک کنونشن، کوئی ایک جلسہ جہاں ہم پولیس کے ڈر سے یا اداروں کے ڈر سے نہ گئے ہو یا نہ پہنچے ہو، ہر جگہ پہ ہم پہ گولیاں چلی، آنسو گیس ہوئے، شیل گرے، ورکر ہمارے شہید ہوئے، لیکن ہم نے 1 انچ بھی جو ہے پیچھے ہٹ کے یہ نہیں دکھایا. جب انہوں نے میرا گھر گرایا اور آپ میں سے ایک صحافی میرے ساتھ گیا تو میں نے کہا رونا پیٹنا نہیں ہوگا، ورکر کو حوصلے کی ضرورت ہے. آج یہ ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں، پاکستان میں سراسیمگی اور خوف کا عالم ہے. میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ خوف کو شکست دینی ہے. بے شک ایک دفعہ ہو گیا، ہم نے مار کھا لی، دوبارہ جو ہے یہ گولیاں چلاتے ہوئے 20 دفعہ سوچیں گے، کیونکہ پوری دنیا میں پاکستان کی جگنسائی ہوئی. 2000 دن ہم بیٹھے رہتے، اتنی خبر نہ بنتی جو 2 گھنٹے کی فائرنگ سے انہوں نے بنا دی. شکریہ.